میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جس نے 10 بار درود پاک پڑھا اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ 100 صلی اللہ علیہ الفا، جو 100 درود پاک پڑھے اللہ 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک درود پر 10 رحمتیں، 10 درود پر 100 رحمتیں، 100 درود پر 1000 رحمتیں، یعنی ہر درود پڑھتے جائیں اور 10 رحمتیں لوٹتے جائیں۔ یہ کتنی خوبصورت کیلکولیشن ہے۔ مگر اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہے نا وہ اور زیادہ خوبصورت ہے۔ میرے آقا فرماتے ومن صلی علیہ الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا اب اس کو کیا ملے گا؟ آقا فرماتے ہیں کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے جنت کے دروازے پر چھو رہا ہوگا۔ زحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، یعنی وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے جائے گا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ گاؤں گوٹ کے لوگ تھے نا، زندگی بڑی اچھی تھی کہ جلدی سو جاتے تھے، جلدی اٹھ جاتے تھے، فضول کاموں میں اتنا ٹائم لگتا نہیں تھا۔ مگر اب گاؤں میں بھی موبائل فون آ گیا ہے، ادھر بھی انٹرنیٹ آ گیا، ادھر بھی ٹی وی آ گیا۔ اب یہاں کے لوگ بھی جناب راتے جاگنے لگے، یہاں کے لوگ بھی فضول کاموں میں ٹائم گزارنے لگے۔ ورنہ سچی بات یہ ہے کہ ان فضول کاموں سے بچ کر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں اپنا وقت گزاریں تو کتنی برکتیں مل جائیں گی۔ میں ایک چوٹ کرنے کے لیے ایک بات کرتا ہوں۔ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ صحرائے تھر میں جو جتنے بار درود پڑھے گا اتنے 1000 روپے ملیں گے، ہاں دیکھو کتنا خوش ہو گئے۔ ایک درود پر 1000، 10 درود 10,000، لاکھ درود اوئے ہوئے اس کے تو پتہ نہیں کتنے لاکھ بن جائیں گے۔ تو اب ذرا سوچو، میں آپ سے پوچھتا ہوں 1000 روپے پر درود پاک ملے تو شاید ہم تسبیح چھوڑے ہی نہ ہم بولے اور کوئی کام ہی نہیں کرنا بھائی، روز ہزاروں درود پڑھو اور لاکھوں روپے کماؤ۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں دنیا کا 1000 روپے زیادہ ویلیو رکھتا ہے یا میرے رب کی 10 رحمتیں زیادہ ویلیو رکھتی ہیں؟ ایک رحمت کے آگے دنیا کی کوئی دولت کچھ نہیں ہے، 10 رحمتیں ہر درود پر۔ اچھا بہت سارے لوگ یہ ہوں گے جو بیمار ہوں گے، قرضے میں ہوں گے، فیملی کا کوئی مسئلہ ہوگا، گھر بار کا مسئلہ ہوگا، علاج کا پرابلم ہوگا، قرضے کا مسئلہ ہوگا، فصل زمین کا کوئی مسئلہ ہوگا۔ آپ سوچو یار کہ اگر آپ درود پڑھتے رہیں، رحمتیں برستی رہیں تو جس کے ساتھ اللہ کی رحمتیں ہوں گی اس کی مشکلیں حل کیوں نہ ہوں گی؟ تو آج سارے بھائی نیت کریں، یہ فضول کاموں میں عجیب بس گپ شپ میں ساری رات گزار دیتے ہیں، آپ زندگی میں اپنے ذکر و درود کو شامل کریں اور سمجھو اس اپنی زندگی کی اہمیت کو سمجھو۔ ہماری زندگی یہ ہوٹل پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے کے لیے نہیں آئی ہے، ہماری زندگی یہ موبائل فون ہاتھ میں لے کے گھنٹوں ضائع کرنے کے لیے نہیں آئی ہے۔ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہو اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی؟ 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے، ٹھیک ہے؟ آپ نے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہا، شاید یہ سب آپ نے 10 سیکنڈ میں بول لیا، مگر آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کما لیا؟ پہلے یہ بتاؤ اپنی دنیاوی زندگی میں 30 سیکنڈ میں کیا کماتے ہو؟ کچھ بھی نہیں، باتوں میں نکل جاتے ہیں۔ لیکن آؤ میں بتاتا ہوں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں،
جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ کہیں جنت میں درخت لگ جاتا ہے، الحمدللہ کہیں جنت میں درخت لگ جاتا ہے، اللہ اکبر کہیں جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ تو کیوں نہیں صبح و شام اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر کے جنت میں اپنے درخت، اپنے باغات لگوا لو، تاکہ جب دنیا سے جائیں گے، مجھے ایک بات بتاؤ، جس کے جنت میں درخت لگے ہوں گے اس کو جنت میں جانے بھی تو دیا جائے گا نا۔ تو انشاءاللہ اللہ رسول کا ذکر کرو، جنت میں داخلہ بھی ملے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو فضول کاموں سے بچ کر خوب اپنا اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں نے ایک ایسی بیماری کے بارے میں آپ کو بتانا ہے کہ نارملی ہم اپنی جسمانی بیماریوں پر تو بڑی بات کرتے ہیں کہ یار بلڈ پریشر نہیں ہونا چاہیے، شوگر نہیں ہونی چاہیے، کولیسٹرول نہیں ہونا چاہیے، فلاں مرض نہیں ہونا چاہیے۔ اچھی بات ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن کچھ بیماریاں وہ ہیں جو بڑھ جائیں تو جان لے لیتی ہیں، جیسے ہماری جسمانی بیماریاں ہیں، لیکن کچھ بیماریاں وہ ہیں جو بڑھ جائیں تو ایمان لے لیتی ہیں۔ اب بتاؤ کون سی بیماری زیادہ خطرناک ہوئی، جان لینے والی یا ایمان لینے والی؟ جان تو ویسی جانی ہے، آج نہیں تو کل چلے جائیں گے، دنیا سے تو جانا ہی ہے نا۔ اور اگر بیماری کے عالم میں کوئی جاتا ہے اور صبر کر کے جاتا ہے تو اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ بیماری تو گناہ معاف کروانے آتی ہے۔ جو وہ والی بیماری جس کا میں ذکر کر رہا ہوں جو ایمان لے سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں باطنی بیماریاں، چھپی ہوئی بیماریاں۔ ان میں سے ایک دو بیماریوں کا میں نے آج آپ کو ذکر کرنا ہے، اور افسوس یہ ہے کہ یہ وہ بیماری ہے جو کون سا گھر ہے، کون سا معاشرہ ہے، کون سا گاؤں، کون سا شہر ہے جہاں یہ بیماری نہیں ہے۔ اور اس بیماری نے ہماری محبتیں ختم کر دی ہیں، ہمارا پیار ختم کر دیا ہے، ہمارا بھائی چارہ ختم کر دیا ہے۔ یہ کون سی بیماری ہے؟ اب ذرا غور سے سنیے، اور یہ بیماری کتنا بڑا جرم ہے یہ بھی ذرا سمجھیے گا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کچھ لوگ گھبراہٹ کے عالم میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہم حج کی سعادت پانے کے لیے نکلے تھے، ہمارے ساتھ ایک آدمی بھی تھا، جب ہم ذات الصفاح کے مقام پر پہنچے تو وہ بندہ انتقال کر گیا۔ ہم نے اسے غسل و کفن کا انتظام کیا اور پھر اس کے لیے قبر کھودی۔ اب ذرا غور کیجئے گا، کہاں کون سے سفر میں جا رہا ہے وہ بندہ؟ حج کے سفر میں، اور حج کے سفر میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو بندہ حج کو جائے، عمرے کو جائے اور راستے میں مر جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک اسے حج کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اس سفر میں مرا ہے نا۔ اتنی بڑی ایک طرح سے سعادت ہے، مگر اس بندے کا حال دیکھو۔ کہتے ہیں ہم اس کو دفنانے کے لیے جب قبر کھودی تو دیکھتے ہیں کہ وہ پوری قبر کالے سانپوں سے بھر گئی۔ ہم گھبرا گئے، ہم نے جو ہے وہ دوسری قبر کھودی، دیکھتے ہی دیکھتے وہ قبر بھی کالے سانپوں سے بھر گئی۔ ہم پریشان ہو گئے اور ہم نے کہا حضرت آپ کے پاس آئے ہیں، بتائیے ماجرا کیا ہے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اس کا کینہ ہے جو اپنے دل میں رکھتا تھا، جاؤ اس کو وہیں سانپوں کے درمیان جا کر دفنا دو۔ آپ ذرا غور کیجئے پیارے اسلامی بھائیوں کہ حج کا مسافر ہے مگر قبر میں سانپ آ گئے، وجہ کہ اس کے دل میں کینہ تھا، مسلمانوں کے لیے بغض تھا، لوگوں کے لیے برے خیالات تھے۔ فرمایا جس کے دل ایسا ہو کدھر بھی قبر کھودو گے ادھر سانپ نہیں آنا ہے، ادھر عذاب نہیں آنا ہے، ادھر ہی دفنا دو۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے، میں آج جس بیماری کے بارے میں، جس پرابلم کے بارے میں ذکر کرنے آیا ہوں، سمجھانے آیا ہوں، خود بھی سمجھنے آیا ہوں، وہ ہے کینہ، بغض۔ میں اس کی تعریف بھی بیان کروں گا کہ کینہ کہتے کس کو ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ابھی تک تو کسی کو سمجھ ہی نہ آیا ہو کہ کینہ کیا ہے، یا پھر کینہ میں تو نہیں کرتا، تو ذرا سنیے گا۔ اب پہلے تو کینہ جو ہے اس کی تعریف تھوڑی دیر بعد بیان کرتا ہوں۔ ایک طرف آپ نے اس بیمار یا اس پرابلم میں جو شخص مبتلا ہے اس کا عذاب سن لیا، اب آؤ دوسری طرف انعام بھی سن لو۔ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ کرام موجود تھے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یطلع علیکم الآن من هذا الفج
رجل من اہل الجنہ، آقا فرماتے کہ ابھی تمہارے پاس اس راستے سے ایک جنتی آدمی آئے گا۔ اب ذرا غور کریں کہ صحابہ کرام کتنا دلچسپی کا اظہار کیا ہوگا، سارے کیوریس ہو گئے ہوں گے کہ دیکھے تو صحیح کون آ رہا ہے۔ نبی پاک نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس دروازے سے اب ایک جنتی آدمی نے آنا ہے۔ سارے صحابہ دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اب ایک انصاری صحابی آئے، بہت بڑا ان کا نام بھی نہیں تھا، ان کی داڑھی کے بال وضو سے تر تھے، بائیں ہاتھ میں جوتیاں اٹھا رکھی تھیں، بڑا نارمل سا بندہ تھا۔ دوسرے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی اس دروازے سے ایک جنتی شخص آئے گا۔ بالکل نبی پاک نے فرمایا تھوڑی دیر بعد وہی بندہ دوبارہ آیا ہے۔ تیسرے دن آقا نے فرمایا اس دروازے سے جنتی بندہ آئے گا۔ تیسرے دن بھی وہی شخص داخل ہوا۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس انصاری صحابی کے پاس گیا، میں نے کہا اب معلوم تو کروں عمل کیسا ہے۔ آقا 3 دن سے فرما رہے جنتی بندہ آئے گا، تینوں بار یہی آیا، ایسا کیا کرتا ہے؟ اچھا اب کمال دیکھو، حضرت عبداللہ بن عمر انصاری نے کیا کیا، کہتے حضور مجھے آپ کا مہمان بننا ہے، کیا آپ میری مہمان نوازی کریں گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آ جائیں میرے گھر آ جائیں۔ کیوں گھر جانا تھا؟ کہ اس کا عمل معلوم کرنا تھا، اس کی نیکی معلوم کرنی تھی، اکیلے میں کرتا کیا ہے، ایسا کیا کرتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن سے فرما رہے ہیں کہ اس دروازے سے جنتی بندہ آئے گا، یہی بندہ آتا ہے۔ اچھا ہم کسی کے گھر کیوں جاتے ہیں کہ یار کسی کے گھر جائیں ذرا دیکھے تو صحیح کماتا کیا ہے، اندر ذرا اندر کی اطلاع ملے کہ گھر کیسا ہے، اس کا خرچہ کتنا کیا ہے۔ ہم کسی کے گھر نارملی کوئی بندہ کسی کا مہمان اس لیے بھی بنتا ہے کہ ذرا جاسوسی کرے، مگر صحابہ کا خیال دیکھو، ان کی صفائی دیکھو، دل کی نیتیں دیکھو۔ کہتے اس لیے مہمان بننا تھا کہ دیکھوں تو صحیح نیکی کیا کرتا ہے، یہ کون سی نیکی ہے جو اس بندے کو جنتی بنا بیٹھی۔ کہتے میں 3 دن اور 3 راتیں اس بندے کے گھر میں رہا، میں نے کوئی خاص عمل نہیں دیکھا، نارمل وہی نماز، ہم بھی نماز پڑھتے تھے، وہ بھی نماز پڑھتے، وہ بھی جناب ذکر اللہ کرتے تھے، ہم بھی کرتے، کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام تو میں نے نہیں دیکھا۔ 3 دن بعد میں واپس جانے لگا، میں نے کہا میں جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ آئے کیوں تھے؟ کہا میں تو اس لیے آیا تھا کہ آپ کا کوئی خاص عمل ہے جو میں دیکھوں کہ پتہ چلے کہ 3 دن تک نبی پاک نے فرمایا کہ اس دروازے سے جنتی شخص آئے گا، تینوں بار آپ آئے، آپ کا کوئی ایسا ایکسٹرا کوئی خاص کوئی بڑا عمل تو مجھے نظر نہیں آیا۔ تو وہ صحابی پتہ کیا کہتے ہیں کہ میرا عمل تو وہی ہے جو آپ نے دیکھا، میں تو نارمل سا آدمی ہوں، مگر ایک بات ضرور ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں رکھتا ہوں، نہ ہی کسی مسلمان کو ملنے والی نعمت پر حسد کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی وہ وصف ہے جس نے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے۔ اب دونوں باتیں یاد رکھیے، دل گندا تھا، کینہ تھا، بغض تھا، مسلمانوں کے لیے حسد تھا، برے خیالات تھے، تو حج پر جا رہا تھا مگر قبر میں سانپ آ گئے، اور دل صاف تھا، حالانکہ بظاہر کوئی بڑا عمل نہیں تھا، مگر نبی پاک 3 دن تک جیسے جنت کی بشارت عطا فرما رہے تھے کہ وہی شخص تھا۔ اب ذرا اپنے اپنے دل کو چیک کر لو، ہمارا دل صاف ہے یا دل بھرا ہوا ہے، کینے سے بھرا ہے، بغض سے بھرا ہے، نہ کسی کی ترقی اچھی لگتی ہے، نہ کسی کا آگے بڑھنا اچھا لگتا ہے، لوگوں کے بارے میں بڑے گندے برے خیالات دل میں ہیں، بدلہ لینے کی خواہش ہے، یہ ترقی کیوں کر رہا ہے مجھے پرابلم ہے، یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے مجھے مسئلہ ہے، بڑا زمیندار بن گیا، اتنا سا کاروبار تھا اتنا بڑا کاروبار ہو گیا، ہمارے شہر میں کوئی پہچانتا نہیں تھا، پورے جناب تھر میں پورے سندھ میں لوگ پہچاننے لگ گئے اس کو، یہ تو بیرون ملک بھی چلا گیا ہے۔ وہ ترقی کرتا ہے تو تمہیں پرابلم کیوں ہو رہی ہے؟ اپنے دل سے پوچھو۔ پھر کینہ کس چیز کا نام ہے؟ اچھا پھر کینہ تو اور خطرناک ہے، ذرا غور کیجئے گا، یہ دل ہے نا، میں اور آپ آج اجتماع میں آئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سمجھتے ہیں، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، صاف ستھرے آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کئی لوگوں نے آج اچھی سی ٹوپی نکالی ہے، کئیوں نے اچھی چادر نکالی ہوگی، ہو سکتا ہے عطر بھی لگایا ہوگا، امامہ پہننے والوں نے صاف والا امامہ نکالا ہوگا، اچھی بات ہے، اللہ رسول کے ذکر کے محفل میں آئے تو تیاری سے آنا چاہیے، لیکن ہم نارملی کیا کرتے ہیں، اپنے ظاہر کو بڑا صاف ستھرا رکھتے ہیں، کیوں کہ لوگ دیکھتے ہیں، جدھر بندوں کی نظر پڑنی ہے وہ لباس صاف، وہ چہرہ صاف، اچھی بات ہے، صفائی نصف ایمان ہے، اللہ لباس کو نہیں، اللہ کی نگاہ رحمت کہاں پڑتی ہے؟ دل پر۔ نبی پاک فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہارے چہروں پر تمہارے مالوں پر نظر نہیں فرماتا کہ
کدھر فرماتا ہے وَلَٰكِن يَنظُرُوا إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال پر نظر فرماتا ہے۔ اب سوال یہ ہے جو لوگ دیکھیں وہ صاف ہے، جو رب دیکھ رہا ہے وہ گندا ہے۔ سوچو کدھر زیادہ صفائی کی ضرورت تھی، لباس کی یا دل کی؟ جدھر رب کی نگاہ ہے، لوگوں کی نگاہوں کو تو ابھی بھی ڈاج دے سکتے ہیں، کہ کپڑے پہ دھبا لگ گیا اوپر چادر رکھ لی، بنیان خراب ہو گیا اوپر کچھ اور پہن لیا، اندر کیا پہنا کسی کو نہیں پتا، کیونکہ لوگوں کی نگاہ صرف ظاہر پر ہے۔ مگر رب سے تو کچھ نہیں چھپا سکتے نا، دل میں جو چھوٹی چھوٹی برائی، چھوٹی چھوٹی گندگی بھی چھپا رکھی ہے وہ رب جانتا ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ آج ہم صبح سے شام تک دل صاف، کپڑے صاف، چہرہ صاف، کسی کے باتھ روم میں جاؤ تو کتنی ساری تو کریمیں رکھی ہوتی ہیں، چہرہ صاف کرنے کی الگ ہے، تو ہاتھ صاف کرنے کی الگ ہے، تو دانت صاف کرنے کا الگ حساب ہے۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا صفائی نہیں کرنی چاہیے، مگر اتنا خیال ہے کہ یار لوگ دیکھیں تو میں ستھرا صاف نظر آؤں۔ جس خالق نے تمہیں بنایا ہے وہ بھی تو دیکھ رہا ہے تمہیں۔ دل کا کیا حال ہے، کیا چھپا رکھا ہے؟ تکبر اندر چھپا رکھا ہے، غیبت اندر رکھی ہے، حسد اندر رکھا ہے، لوگوں کے لیے برے خیالات اندر رکھے ہیں، گندے گندے پلان اندر رکھے ہیں، دشمنیاں اندر رکھی ہیں۔ پھر کہتے ہو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، وہ دیکھ رہا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ نماز بھی پڑھتے ہو تو اس لیے کہ لوگ نمازی سمجھیں، لوگ تو سمجھ لیں گے نمازی، رب جانتا ہے نیت کدھر کی ہے۔ صدقہ خیرات اس لیے دیا کہ لوگ سخی سمجھیں، لوگوں نے تو دیکھا کہ میرے ہاتھ سے پیسہ نکلا غریب کو ملا، تصویر بھی کھنچ گئی۔ اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے، اللہ کی رضا تھی یا لوگوں کو دکھانا تھا، اس سے نہیں چھپا سکتے، اسے کوئی ڈوج نہیں دے سکتا۔ یاد رکھنا، وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے، کیا ہونا ہے ماننا ہی پڑے گا۔ ہاں مولا کیا تھا، میں نے دکھاوا کیا تھا، میں نے تکبر کیا تھا، میں نے بغض کیا تھا، میں نے دشمنی رکھی تھی، میں نے لوگوں کے لیے سب کیا تھا۔ ادھر نہیں بچ سکو گے، خدا را بات کو سمجھو، اپنا دل صاف کرو۔ اور دل میں جس بیماری کا آج میں ذکر کرنے آیا ہوں یہ بہت خطرناک ہے، اس نے ہماری محبتیں ختم کر دی، ہماری رشتہ داریاں ختم کر دی، ہماری دوستیاں ختم کر دی۔ ساتھ بیٹھتے ہیں، کھانا بھی ساتھ کھاتے ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، مگر دل میں ایک دوسرے کے لیے کینہ ہے۔ اچھا ملیں گے بھی مسکرا کر، ماشاءاللہ کیسے ہیں، ٹھیک ہے، سب خیر ہے، دل ہی دل میں ہو رہا ہوگا تباہ ہو جائے یہ بندہ۔ ساتھ روز کھاتے ہیں، وہ آ کر بتاتا بھی ہوگا یار اس بار فصل بہت اچھی ہوئی، اللہ نے بڑا کرم کیا، باجرہ بہت نکلا، ارے گوار کی فصل بھی بہت اچھی ہوئی، اللہ نے بڑا کرم کیا، مونگ کی دال اس بار تو کمال ہو گیا۔ وہ کمال ہو گیا کہہ رہا ہے، اندر جلن ہو رہی ہے کہ اس کو کمال کیوں ہو گیا۔ اور سوچو یار وہ دل کتنا گندا ہے جو کسی مسلمان کی ترقی پر افسوس کر رہا ہے، جس کو کسی مسلمان کی خوشی میں پرابلم ہو رہی ہے، اس دل کا کتنی گندگی ہے اس دل میں، اور وہ ہمارے دل میں اگر ہے تو، اور یہ کتنا برا عمل ہے۔ میں نے دونوں عمل بتا دیے، کینے والا دل سانپ والی قبر میں گیا، اور جو دل صاف تھا اس کو آقا نے جنتی فرما دیا۔ اب طے آپ نے کرنا ہے کون سا والا دل رکھنا ہے۔ سنو اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کینے کی ذرا تعریف بھی سمجھ لو، تھوڑا حسد سے یہ ہٹ کر ہے، حسد الگ ہوتا ہے، کینہ الگ ہوتا ہے، مگر یہ بہت قریب قریب ہیں۔ کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس سے دشمنی اور بغض رکھے، اور یہ نفرت کی کیفیت ہمیشہ باقی رہے۔ اب اس کا ٹیسٹ پتہ ہے کیا ہے، چھوٹا سا ٹیسٹ کر لو۔ آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی ایسا ہے، اچھا ایک بات یاد رکھنا، کینہ ہو یا حسد یہ اسی سے ہو سکتا ہے جس کو آپ جانتے ہوں، جس کو نہیں جانتے اس سے نہیں ہو سکتا۔ تھر میں رہنے والوں کا کسی برازیل میں رہنے والے سے حسد نہیں ہو سکتا، چاہتے ہی نہیں تو کیا ہاں کوئی تھر والا ہی برازیل چلا گیا تو پھر تو حسد ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ آپ ہی کے علاقے کا، آپ کے شہر کا، آپ کا رشتہ دار، آپ کے ساتھ کام کرنے والا، آپ کا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ غور کریں کہ آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جب اس کی تعریف آپ کے سامنے ہوتی ہے نا تو آپ کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، یار کوئی اور بات کرو نا بھائی، اس کا ذکر کیوں کر رہے ہو، کوئی اور بات کرو۔ اور جی چاہتا ہے کہ کسی طرح موقع ملے تو میں اس کو نقصان پہنچاؤں۔ معذرت کے ساتھ یہ جو انٹیریئر کے ایریاز ہیں نا، اندرون کے جو علاقے ہیں، تھر بھی ہے اس میں، سندھ بھی ہے، پنجاب بھی ہے، بلوچستان بھی ہے، خیبر پختونخوا بھی، بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں دشمنیاں پالی جاتی ہیں،
اور برسوں دشمنیاں رکھی جاتی ہیں. بچوں کو بھی بتایا جاتا ہے کہ فلاں خاندان ہمارا دشمن ہے. بتاؤ یار، کیا اسلام اس لیے آیا تھا؟ میرے آقا تو دشمنیاں مٹانے آئے تھے نا. نبی پاک نے تو فتح مکہ کے بعد خون کے پیاسوں کو بھی معاف کر دیا تھا، اور آج مسلمان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر آپ اسٹارٹ دیکھیں تو کسی چھوٹی سی بات سے یہ معاملہ شروع ہوا ہوگا اور اب تک نہ جانے کتنے لوگ قتل ہو چکے ہوں گے، لیکن احساس نہیں ہے. پھر کینہ اور کس شے کا نام ہے کہ تم دشمنی رکھتے ہو دل میں؟ پھر سوچ لو کہ یہ کہیں بیماری ہمیں قیامت کے دن مروا نہ دے، قبر میں سانپ اور بچھو نہ آ جائے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ کچھ بیماریاں ایمان مونڈ دیتی ہیں. ایمان مونڈنے والی بیماری کون سی ہے؟ فرمایا اس میں کینہ اور حسد بھی ہے، جو انسان کا ایمان برباد کر دیتی ہے. خدارا اس وبا کو نکالیے. نبی پاک فرماتے ہیں ان قریب میری امت میں پچھلی امتوں کی بیماریاں آ جائیں گی. صحابہ کرام نے عرض کی حضور پچھلی امت کی بیماریاں کیا ہیں؟ تو آقا نے فرمایا تکبر، اترانا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، دنیا میں ایک دوسرے پر سبقت کرنے کی کوشش کرنا، بغض رکھنا، بخل یعنی کنجوسی کرنا، یہاں تک کہ وہ ظلم میں تبدیل ہو جائے، پھر فتنہ و فساد بن جائے. یہ پچھلی امتوں کی بیماریاں تھیں، مگر آج ہمارے اندر بھی ہے. چھوٹی چھوٹی بات پر دشمنیاں پالی ہیں. اور یہ جو حسد ہے نا، یہ تو اتنا برا عمل ہے، اتنا برا عمل ہے. میں ذرا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حسد ایکچولی کتنی بری چیز ہے. مجھے بتاؤ شہرت دینے والا کون ہے؟ سب مل کر جواب دیں گے. دولت دینے والا کون ہے؟ ارے اللہ کا نام لے رہے ہو، زور سے لے لو نا. دولت دینے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ روزی دینے والا کون ہے؟ جب سب دینے والا اللہ ہے، اور اگر وہ کسی کو دے رہا ہے تو تمہیں پرابلم کیوں ہو رہی ہے؟ کبھی سوچا یہ حسد کتنا برا عمل ہے کہ جس کو رب دے رہا ہے تمہیں اس میں پرابلم ہے. اصل میں جو حسد کرنے والا ہے نا، وہ اللہ پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا. یہ ڈائریکٹلی رب پر اعتراض ہے. اور دنیا میں جو سب سے پہلے گناہ ہوئے تھے نا، ان میں سے سب سے پہلے جو گناہ ہوئے وہ یہی تو تھے. حسد تھا، تکبر تھا. کیوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا؟ حسد تھا. کیوں شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ حسد ہی تو تھا، تکبر ہی تو تھا. یہ سب سے پہلے اس دنیا میں ہونے والے گناہ ہیں. مگر آج مسلمانوں کے اندر بھی حسد اور کینہ آ چکا ہے. حسد ہے کیا؟ حسد کہتے ہیں کہ کسی کو نعمت ملے نا تو بندے کو یہ تکلیف ہو کہ یہ نعمت اس سے چھن کر مجھے مل جائے، اور اگر مجھے نہ ملے تو کم از کم اس کی تو برباد ہو جائے. آپ سوچیں یہ کتنا برا عمل ہے، کتنا گندا ہے وہ شخص جو یہ سوچتا ہے کہ کسی مسلمان کو بربادی ہو جائے. ایک بات یاد رکھنا، جو دوسروں کا برا سوچتا ہے نا، اس کا خود ہی برا ہوتا ہے. کوئی کسی کا بگاڑ نہیں سکتا. ہاں، حسد کرنے والا جلتا رہے گا، کم کسی کا کچھ نہیں کر سکے گا. جو اس کے نصیب میں ہے اس کو مل کر رہنا ہے. ساری دنیا مل کر کسی کو نیچے کرنے کی کوشش کرے نا، اور اللہ نے عزت رکھی ہے تو کوئی نیچے کر نہیں سکتا. اور ساری دنیا مل کر کسی کو اٹھانے کی کوشش کرے اور نصیب میں ذلت لکھی ہے تو کوئی اس کو بچا نہیں سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل فرمائے، وہ اس کی شان کے لائق ہے. ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ لیکن یہاں پرابلم ہے. ہمارا دوست آ کر ہمیں کہے کہ سائیں نیا گھر لیا ہے، آئیے آپ کی دعوت ہے، جائیں گے اس کے گھر پہ بریانی بھی کھا کر آئیں گے، اور جیسے ہی باہر نکلیں گے پھر کہیں گے 2 نمبر کے پیسوں سے گھر بنایا ہے. سوچئے کتنا برا دل ہے کہ تمہیں کسی کی خوشی میں پرابلم ہے. کوئی بندہ آ کر کہنا ہے نئی موٹر سائیکل لی ہے، اچھا ماشاءاللہ دکھاؤ تو صحیح، مٹھائی کب کھلاؤ گے؟ مٹھائی بھی کھا لیں گے. جیسے ہی جائے گا کہیں گے یہ چوری کے پیسوں سے لی ہے، سود کے پیسوں سے لی ہے. یعنی آپ سوچیں اللہ اسے دے رہا ہے، پرابلم تم کو. یہاں تک کہ کوئی حج اور عمرے پہ چلا جائے تو اس کے پیچھے بھی بری بری باتیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ اللہ کے گھر جا رہا ہے، وہ مغفرت لینے جا رہا ہے، اور تم غیبت کر کے، تم حسد کر کے، تم کینہ پال کر اپنے اندر حرام جمع کر رہے ہو. کیوں سوچتے ہو ایسا؟ حسد کی ایک بڑی جائز پیاری صورت بھی ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں غبطہ اور رشک. وہ کیا ہے کہ اگر کسی کو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اس کو اچھا چہرہ دیا ہے، شہرت دی ہے، دولت دی، اب اللہ سے دعا کرو نا، یا اللہ اس کو دی ہے مجھے بھی دے دے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارا مائنڈ بہت تھوڑا سا ہے. ہمیں لگتا ہے اس کو موٹر سائیکل مل گئی، اس کو گاڑی مل گئی، اس کو شہرت مل گئی، مجھے کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا. یا اللہ اس کا مجھے چھین کے مجھے دے دے. یہ تو وہ کہے کہ جس کو یہ ایمان ہو کہ اللہ کے پاس اتنا ہی تھا،
اس کو دے دیا اب اللہ کے پاس ختم ہو گیا، معاذ اللہ، ایسا تو ہے نہیں۔ میرے رب کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں نا، اب اللہ سے کہ یا اللہ اس کو بھی اور دے، مجھے بھی دے دے، تیرے خزانوں میں کمی تھوڑی ہے، تو نے جب اس کو عزت دی ہے مجھے بھی دے دے، اس کو دولت دی ہے مجھے بھی، ایسا کرو نا۔ یہ کیوں سوچتے ہو کہ اس کا چھن کر مجھے مل جائے؟ چھن کے ملے گا نہیں، تم جلتے ہی رہو گے۔ حسد کرنے والا دنیا میں بھی جلتا ہے اور آخرت میں بھی جلتا رہے گا۔ ایک جملہ یاد کر لو آج، اور وہ جملہ یہ ہے، سب کا بھلا سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ ہاں، یہ دنیا میں دعا کرتے رہا کرو، یا اللہ تو سب کا بھلا فرما، سب کی خیر فرما، ان سب کی بھی خیر فرما، میری بھی خیر فرما۔ وہ کریم ہے، وہ عطا فرمائے گا تمہیں۔ اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے، یہ جو دشمنیاں ہیں نا، یہ جو کینہ ہے، یہ بغض ہے، یہ حسد ہے، یہ نکالو دل سے۔ واللہ یہ کولیسٹرول سے بڑی بیماری ہے، یہ تمہارے بلڈ پریشر اور شوگر سے بڑی بیماری ہے۔ ارے کولیسٹرول بڑھ گیا تو ہارٹ اٹیک کر دے گا، یہ بغض اور کینہ اور حسد بڑھ گیا تو ایمان لے لے گا۔ کدھر جاؤ گے؟ کیسے اس سے نکلو گے؟ اب آخر میں نے آپ کو حسد اور کینہ کرنے والے کا انجام بھی بتا دیا، کینہ سے دل صاف رکھنے والے کا انعام بھی بتا دیا۔ اب میں آپ کو علاج بھی بتا دیتا ہوں۔ دعوت اسلامی والے صرف پرابلم نہیں بتاتے، الحمدللہ سولوشن، علاج بھی بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب علاج کیا ہے؟ پہلا علاج، اور وہ دل کی تمام بیماریوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ تکبر ہو، چاہے وہ حسد ہو، چاہے وہ ریاکاری ہو، چاہے وہ جناب عجب ہو، خود پسندی ہو، یا یہ بغض ہو، کینہ ہو، جتنی دل کی بری بیماریاں ہیں نا جو ایمان برباد کر، سب کا علاج، سب سے پہلا علاج، اور وہ ہے دعا۔ اللہ سے دعا کرتے رہا کرو، یا اللہ میرا دل صاف کر دے، اے اللہ تکبر سے پاک کر دے، بغض سے پاک کر دے، کینے سے پاک کر دے، میں برا ہوں میرے مالک، میرے دل کو صاف کر دے۔ دعا کرو نا، اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ تو کریم ہے نا، وہ نگاہ رحمت فرمائے گا تو یہ دل صاف ہو جائے گا۔ پہلا دعا کیا کرو، ٹھیک ہے۔ دوسرا علاج وہ ہے اینٹی بائیوٹک، تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے نا، انجیکشن لگاتے درد ہوتا ہے نا، یہ درد والا علاج ہے، لیکن ہے بڑا زبردست علاج، کہ جس سے حسد ہو گیا ہے نا، یا جس کے لیے کینہ ہے دل میں، برا لگتا ہے، بربادی کی خواہش ہے جس کی، اور آپ کو لگا یار یہ تو میرے دل میں آ گئی ہے اور میں تو مر گیا۔ اچھا ایک آپ کو عجیب سی بات بتاؤں، جس سے حسد ہے نا یا جس سے کینہ ہے، اس کو پرابلم نہیں ہے، پرابلم آپ کو ہے، کیونکہ آپ کے دل میں بیماری ہے، اس کو تھوڑی بڑا مسئلہ ہے، بیمار آپ ہو گئے ہیں تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں، علاج آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو اب علاج یہ ہے کہ اب اس کے لیے دعا کریں، جس سے حسد ہو گیا نا اسی کے لیے دعا کریں۔ اور دعا کیا کریں؟ مثال کے طور پہ کسی کی خوبصورتی سے حسد ہے، یار اتنا اچھا چہرہ کیوں ہے اس کا، اب دعا کریں یا اللہ اس کو اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ فرما۔ کسی کی دولت سے حسد ہو گیا ہے، دعا کریں یا اللہ اس کے مال میں اور برکت دے۔ کسی کی شہرت سے حسد ہو گیا ہے، یا اللہ اس کی شہرت میں اور برکت دے۔ ہے مشکل، آپ بولیں مولوی صاحب بندہ پہلے ہی اچھا نہیں لگ رہا اور آپ کہہ رہے ہیں اسی کے لیے دعا کروں، تو یہی تو میں بتا رہا ہوں، انجیکشن ہے یہ، تھوڑی تکلیف ہوگی آپ کو لیکن اس کا فائدہ بتا رہا ہوں۔ جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے نا اس وقت آپ کو بھاری پڑے گا، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ جب آپ دعا کرتے رہیں گے تو دل اس کے لیے صاف ہو جائے گا۔ آپ کوئی آ کر بتائے گا نا یار پتہ چلا وہ فلاں کی کاروبار میں اور ترقی ہو گئی، تو آپ کہیں گے میں بھی تو دعا کرتا ہوں، ترقی تو ہونی تھی۔ کوئی آ کر کہے گا یار وہ اور مشہور ہو گیا، ارے اللہ اور عزت دے، میں بھی تو دعا کرتا ہوں۔ اب آپ کے دل سے یہ حسد اور کینہ صاف ہونے لگ جائے گا۔ تیسرا علاج، یہ بھی تھوڑا سا کڑوی گولی ہے، اور وہ کیا ہے؟ میں بیمار ہے نا، بیمار کو دوائی تو دینی پڑے گی نا، علاج کرنا ہے تو دوائی لے لو، نہیں کرنا تو آپ کی مرضی ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ جس سے حسد یا کینہ ہو گیا ہے نا اس کو جا کر تحفہ دے۔ تحفہ کیا ہے؟ تحفہ حدیث میں آتا ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی۔ ہاں اب بندہ بولے مجھے اس کا چہرہ ہی اچھا نہیں لگتا، آپ کہہ رہے تحفہ اس کو دو جا کے، بیمار تم ہو نا، علاج کرنا ہے تو دو تحفہ، انشاءاللہ محبت بڑھ جائے گی، علاج ہو جائے گا، دل صاف ہو جائے گا۔ ہاں ایک گڑبڑ مت کرنا کہ جا کر تحفہ دیتے وقت کہنا بھائی تم سے حسد ہو گیا تھا، مولانا صاحب نے کہا تحفہ دو اس لیے تحفہ لے کر آئے، اور پھڈا ہو جائے گا بھائی۔ ہاں بتانا نہیں ہے، ویسے ہی جا کے تحفہ دینا ہے، لیکن سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس سے بھی اگر دل میں یہ پرابلم ہو گئی ہے تو اس سے میرا دل صاف ہونا میرے لیے ضروری ہے، اس کے لیے نہیں، ورنہ میں مارا جاؤں گا، کہیں میرا ایمان برباد نہ ہو جائے۔ اور آخری بات، یہ جو حسد ہے نا یا کینہ، یہ سکون لے جاتا ہے۔ کوئی ایسا میرا بھائی موجود ہے نا جس کو نیند نہ آتی ہو، ٹینشن رہتی ہو، تو چیک کر لو، تمہیں لگتا ہے کسی سے حسد ہو گیا ہے، کسی کا کینہ، کسی کا بغض دل میں پال لیا ہے، کیونکہ اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہو، وہ آگے بڑھ رہا ہے تمہیں پرابلم ہو رہی ہے،
اگر آپ پرسکون رہنا چاہتے ہو نا، اچھی میٹھی نیند سونا چاہتے ہو، تو جو میں نے ایک جملہ سکھایا ہے نا، سب کا بھلا سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر، خوش ہوا کرو۔ لوگ کوئی کہے نا یار پتہ چلا وہ ترقی کر رہا ہے، اچھا ماشاءاللہ، یا اللہ اسے اور ترقی دے، ارے یار اس کی فصل اس بار اور بڑھ گئی، میرے مولا اس کی فصل میں اور ترقی دے، آئی صاحب وہ فلاں بندہ عمرے پہ حج پہ جا رہا ہے، یا اللہ اس کو بار بار بھیج، وہ بڑا مشہور ہو گیا ہے، اللہ اس کی عزت میں اور برکت۔ مجھے کیوں پرابلم ہو رہی ہے؟ میں خوش رہوں نا، مسلمان کی خوشی میں خوش رہو، اللہ تمہیں بھی خوش کر دے گا۔ کتنا عجیب دل ہے اس بندے کا جو مسلمان ترقی کر رہا ہے، اس کو ٹینشن ہو رہی ہے۔ اگر سکون کی نیند سونا چاہتے ہو نا، ٹینشن فری لائف گزارنا چاہتے ہو، تو لوگوں کا بغض، حسد اور کینہ دل سے نکالو، کبھی کسی کا برا نہ چاہیں۔ آپ چاہ کر بھی کسی کا برا نہیں کر سکتے، کیونکہ جسے رب نے نوازنا ہے اسے کون روک سکتا ہے۔ تو اللہ کرے آج کے اس بیان میں یہ ایک باطنی بیماری، ایک یا دو باطنی بیماریوں کے بارے میں میں نے بیان کیا، ورنہ سچی بات پتہ کیا ہے، علم سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں شاید جسمانی بہت ساری بیماریوں کے بارے میں پتہ ہے، مگر یہ جو دل کی باطنی بیماریاں ہیں نا، جو ایمان برباد کر دیتی ہیں، ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ تکبر ہر دوسرے آدمی کے اندر نظر آتا ہے، وہ کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، ریاکاری کس کو کہتے ہیں، خود پسندی کسے کہتے ہیں، تو ایسی بہت ساری بیماریاں ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں، ہمارے مکتبۃ المدینہ کی کتابیں خرید کر پڑھیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ بیماریاں کیا ہیں۔ ایک کتاب کا نام بھی بتا دیتا ہوں، اس کتاب کا نام ہی یہی ہے، باطنی بیماریوں کے بارے میں معلومات۔ ایک ہی کتاب میں بہت ساری باطنی بیماریاں ڈیٹیل کے ساتھ لکھی ہیں۔ خدا را پڑھیے، ایک دوسرے کو یہ تحفے میں دیجیے، کتابوں کا تحفہ دینے کا رواج ڈالیں تاکہ علم پھیلے۔ کسی کو کتاب دیں گے، وہ خود پڑھے گا تو بھی آپ کو ثواب ملے گا، وہ کسی اور کو دے گا پھر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ تو ہمارے تحفے بھی ایسے ہونے چاہیے جو صدقہ جاریہ والے، یا آگے رہنے والے، یا آگے بڑھنے والے ہوں۔ اللہ کرے کہ ہم سب اپنے دل کی صفائی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں ایسی باتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی۔ میرے اعمال کی اصلاح